آج تو ویڈیوز آ رہے ہیں ترکی کے، لوگ ہوٹلوں میں بیٹھ کر آرام سے کھانا کھا رہے ہیں اور اچانک زلزلہ آ رہا ہے، کوئی ٹیبل کے نیچے جا کے چھپ رہا ہے، کوئی اپنی بلڈنگ سے بھاگ رہا ہے، اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میرے گھر میں میری بیوی موجود ہے، میرا بھائی موجود ہے، میرا باپ موجود ہے، میرا لاکھوں کروڑوں کا پیسہ موجود ہے، میرے بینک میں میرے اماؤنٹ کا کیا ہوگا؟ وہاں تو بس ایک ہی فکر ہے کہ کیسے میری جان بچ جائے۔ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ سوچو میرے بھائیو، جب ایک ہلکے سے زلزلے کا یہ عالم ہے جو ترکی اور سیریا اور لبنان کے کچھ علاقوں میں آیا ہے، جب اس ہلکے سے زلزلے کا یہ عالم ہے تو سوچو اس زلزلے کا کیا عالم ہوگا جو صرف ترکی کے اندر تو نہیں آئے گا، جو صرف سیریا کے اندر تو نہیں آئے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جب پوری روئے زمین کے اوپر زلزلہ طاری ہو جائے گا، جب پوری زمین کو ہلا دیا جائے گا اور زمین اپنے سارے کے سارے بوجھ نکال دے گی اور انسان کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے؟ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن یہ زمین کہے گی اور یہ زمین بتائے گی، یا ملوں کی سرزمین بھی بتائے گی کہ اس دھرتی پر تم نے کون کون سے کام کیے تھے، اچھے کاموں کی بھی گواہی دے گی اور برے کاموں کی بھی گواہی دے گی، زمین گواہی دے گی، زمین بولے۔ ارادہ ہے کہ کچھ باتیں اس وقت جو حالات ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، کئی ملکوں میں ہم نے لیٹسٹ ابھی دیکھے حالات، زلزلے کی شکل میں جو تباہی آئی ہے، جو مصیبت آئی ہے، جان و مال کا جو نقصان ہوا ہے، شاندار بلڈنگیں، پورے شہر، پورے گاؤں، پورے محلے تاش کے پتوں کی طرح بلڈنگیں ڈھہ رہی ہیں، ہزاروں لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ ان حالات میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ یہ زلزلے ہمیں اور آپ کو کیا سبب دیتے ہیں اور یہ زلزلے کیوں آتے ہیں اور ان زلزلوں کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ آج اس پر ہم تھوڑی سی گفتگو کریں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پوری کائنات میں ایک بیلنس ہے، ایک توازن ہے۔ یہ کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے حساب سے چل رہی ہے۔ اللہ کے اس نظام میں، اس بیلنس میں، اس توازن میں ہلکی سی بھی کوئی فرق اگر ہلکا سا بھی آتا ہے تو کائنات کا نظام درہم ہو جاتا ہے۔ اب یہ زلزلہ کیا ہے؟ زلزلہ زمین کے اندر ایک ہلکی سی جنبش ہوتی ہے اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کی تباہی کا ذریعہ بن جاتی ہے وہ جنبش۔ گویا کہ زمین کا اسٹیبل ہونا، زمین کا ثابت ہونا، زمین کا جمع ہوا ہونا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اور قرآن میں اللہ نے اس نعمت کو بار بار ہمیں یاد دلایا۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ قرآن کا 30واں پارہ ہے، سورہ نبا کی آیتیں۔ اللہ فرماتا ہے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ کیا ہم نے زمین کو اس لائق نہیں بنایا کہ تم اس میں آرام سے رہ سکو؟ ہم نے زمین کو ایسا نہیں بنایا کہ تمہارا چلنا دوبر ہو جائے، تمہارا رہنا دوبر ہو جائے، ہم نے زمین کو تمہارے رہنے کے قابل بنایا۔ اور یہی بات اللہ نے قرآن کے 20ویں پارے میں فرمائی، أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کون ہے جس نے زمین کو قرار کے لائق بنایا، رہنے کے لائق بنایا، اور کون ہے جس نے زمین کے اندر ندیوں کا سسٹم بنایا، دریاؤں کا نظام بنایا، اور کون وہ ذات ہے
جس نے زمین کے اندر پہاڑوں کو بنایا اور پہاڑوں نے زمین کو تھام لیا، زمین کو اسٹیبل بنا دیا، زمین کو مضبوط بنا دیا، زمین کو جمع ہوا بنا دیا۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ذات ایسی ہے جو اس پورے کائنات کے سسٹم کو چلا رہی ہے؟ بل اکثرهم لا یعلمون، میرے بندو تم میں سے تو اکثر لوگ اس اللہ کے مقام کو جانتے ہی نہیں، اس کی عظمت کو جانتے ہی نہیں۔ تو زمین کا ثابت ہونا، زمین کے اندر استقرار کا ہونا، زمین کے اندر ٹھہراؤ کا ہونا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہ زلزلہ، یہ بھوکمپ، یہ ارتھکویک، یہ اسی زمین کے استقرار کا کچھ دیر کے لیے ختم ہو جانا ہے۔ زمین کے اندر جنبش کا اور زمین کے اندر حرکت کا ہونا، دیٹ از کالڈ زلزلہ، اسی کو ہم زلزلہ کہتے ہیں۔ اور قیامت کے پہلے یہ زلزلے بہت آئیں گے، یہ اللہ کے پیارے نبی کی پیشن گوئی بھی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک علم دنیا سے نہیں اٹھا لیا جائے گا۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے، ابھی آپ کے سامنے یہ علماء بیٹھے ہیں، یہ ان کمروں میں بیٹھ کر معمولی چٹائی پر بیٹھ کر اور معمولی میز کے سامنے بیٹھ کر کے یہ آپ کے مدرسوں میں پڑھنے والے یہ طلبہ جب تک حدثنا اور حدثنا کی رٹ لگائے ہوئے ہیں، اور جب تک قال اللہ اور قال رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، تب تک دنیا میں علم زندہ ہے۔ اور آج کتنے علم کے دعوے دار ہیں جن کی انگلی سب سے پہلے ان علماء کے اوپر اٹھتی ہے، جن کو لگتا ہے کہ یہ مدرسے بیکار ہے، یہ مدرسے بند ہو جانے چاہیے، جن کے پیٹ میں ہمیشہ اس بات پر درد ہوتا ہے کہ قوم کی امانت اور قوم کا چندہ اور قوم کی زکوٰۃ اور قوم کا صدقہ ان مدرسوں میں کیوں لگتا ہے۔ اللہ کی قسم، جس دن یہ مدرسے ختم ہو گئے، یہ معمولی کپڑے پہننے والے قرآن و حدیث کے یہ اسٹوڈنٹ ختم ہو گئے، اور معمولی تنخواہوں پر پوری زندگی بسر کر دینے والے یہ حدیث کے اساتذہ دنیا سے چلے گئے، اس دن قوم کے تباہی کے تابوت میں آخری کیل ہوگی میرے بھائی۔ ہمارا ایمان اگر باقی ہے، ہمارا اسلام اگر باقی ہے، ہماری قوم کی غیرت اگر باقی ہے، تو ان مدرسوں کے ذریعے باقی ہے۔ ساری دنیا جب بے حیائی کے درس دے رہی ہے، یہ مدرسے آپ کو بتاتے ہیں کہ نہیں، اسلام تو حیا کا دین ہے۔ جب بڑے بڑے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں لڑکیاں آدھے ادھورے اور ننگے لباس پہن کر کے گھومتی ہیں، ان مدرسوں میں نقاب پوش لڑکیاں قوم کو نکل کر کے یہ پیغام دیتی ہیں کہ ہماری پہچان ہمارا پردہ ہے، ہماری پہچان بے حیائی نہیں ہے۔ علم کی قدر کرو میرے بھائیو، علماء کی قدر کرو۔ مبارک پور اور امیلوں کی سرزمین کو اللہ نے بہت نوازا ہے، لیکن آج افسوس کی بات ہے، مجھے کہنا پڑتا ہے یہ کہ وہ جذبہ ہماری قوم سے ختم ہو گیا۔ ہم علم کے اوپر اور علماء کے اوپر اب ہمیں یہ لگا کہ نہیں صاحب، ہماری دولت کا مصرف یہ نہیں ہے، ہم علماء کے اوپر کیوں خرچ کریں، مدرسوں پر کیوں خرچ کریں، ہم اس چیز پر کیوں خرچ کریں۔ مسلمانوں کی شادیوں میں آج کروڑوں خرچ ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں بلڈنگوں میں عالی شان ٹائلز لگ رہے ہیں، اور قوم کے مدرسوں کا حال یہ ہے کہ کہیں بچوں کے پانی پینے کا انتظام نہیں ہے، کہیں بچوں کے بچھاون کا انتظام نہیں ہے، کہیں وہ پھٹی پرانی کتابیں پڑھ رہے ہیں۔ جس قوم کے امیر عمرہ اپنی شادیوں میں کروڑوں خرچ کرے، اس قوم کے بچے آج پانی کی طرح مدرسوں میں دال پیئیں، اس قوم کے بچے آج معمولی بستروں پر لیٹیں، اس قوم کو شرم آنی چاہیے۔ قیامت کی ایک نشانی اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمائی، حتی یقبض العلم، علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ اور علم کیسے اٹھ رہا ہے؟ علم ایسے اٹھ رہا ہے کہ بیچارہ 10 سال تک مدرسے میں پڑھنے والا اور مدرسے میں بڑے بڑے اساتذہ سے علم حاصل کرنے والا، اس کو آج وہ عزت حاصل نہیں ہے جو پینٹ اور کوٹ اور ٹپ ٹاپ ہو کر کے اور بڑے مہنگے اسٹیج پر آ کر کے اور انگریزی میں پھر فراٹے دار جو انگریزی بول کر کے قرآن کی آیت بھی نہیں پڑھ پا رہا ہے، قرآن کی آیت کا ٹرانسلیشن کر رہا ہے، ترجمہ کر رہا ہے، اس کی عزت ہماری نظر میں جاتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے صاحب یہ اسلام کی خدمت کر رہا ہے، یہ کرتا پیجامہ پہننے والا اور معمولی کپڑا پہننے والا یہ اسلام کی تبلیغ نہیں کر رہا ہے، اسلام کی تبلیغ تو یہ کر رہا ہے۔ علماء سے فتوے پوچھنے بند کر دیے لوگوں نے،
اب فتوے کس سے پوچھے جا رہے؟ برادر فلاں، برادر فلاں، برادر فلاں. اور برادر فلاں کا حال یہ ہے کہ صاحب ان کو قرآن کی ایک آیت پڑھنی نہیں آتی ہے. ہمارے پڑوسی ملک میں ایک انجینئر صاحب ہے، انجینئر علی مرزا صاحب. آج کل ان کا بھی بڑا فتنہ گرم بنا ہوا ہے. ہمارے بہت سارے نوجوان بڑے متاثر ہیں ان سے. کہتے صاحب وہ تو بڑی دلیل والی بات کرتا ہے، بڑی پکی بات کرتا ہے. کہے کہ پکی بات کرتا ہے بھائی؟ جس نے آپ کے دماغ میں صحابہ کے خلاف نفرت کا زہر بھر دیا، جس نے حضرت معاویہ کی نفرت کا بیج آپ کے دل میں بو دیا، جس نے حضرت عثمان غنی سے بدظن کر دیا، جس نے آپ کے دل و دماغ میں صحابہ کی نفرت بھر دی، وہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. وہ دنیا کے لیے اچھا ہو جائے، میرے رب کے لیے کبھی نہیں اچھا ہو سکتا. اسلام کی نظر میں کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. اور آج اس انسان کو قرآن کا مفسر کہا جا رہا ہے. موبائل کے اوپر ایک ایپ آتا ہے اسلام 360. اس ایپ کے اوپر انجینئر علی مرزا صاحب کو قرآن کے مترجم اور قرآن کے مفسر کے طور پر ان کو انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے. اور اس مفسر کا عالم یہ ہے، اس کی جہالت کا حال یہ ہے. ہمارے مدرسے کے طلبہ بیٹھے سن کر کے ہنسی آئے گی. وہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کرتا ہے فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي. اے نبی آپ اپنے سے پہلے کے نبیوں کے طریقے کی پیروی کیجئے. عربی زبان سیکھنے والا ایک معمولی سا طالب علم بھی جانتا ہے کہ یہاں فعل امر آیا ہے، یہاں اللہ کے پیارے نبی کو اقتدا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور انجینئر علی مرزا صاحب اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي. اے نبی نے اپنے سے پہلے کے لوگوں کے طریقے کی پیروی کی. فعل امر کے سیگے کا ترجمہ وہ انسان فعل ماضی سے کر رہا ہے. جس کو عربی کی الف بے نہیں آتی، جس کو عربی کی ابتدائی چیز نہیں آتی، وہ آج قرآن کا مترجم بنا بیٹھا ہے. یہ ہے جہالت میرے بھائی. ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ فتوہ دے رہا ہے، یہ ہے جہالت اور یہ قیامت کی نشانی ہے. صحیح بخاری کی 100 نمبر کی حدیث، اس کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا کیجیے. صحیح بخاری کی 100 نمبر کی حدیث. ان اللہ لا يقبل العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. اللہ تعالیٰ دنیا سے علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا سے علماء کو اٹھا لے گا. حتى اذا لم يبق عالما. اور یہاں تک کہ جب دنیا سے علماء ختم ہو جائیں گے اتخذ الناس رؤوسا جهالا. لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. جس کے پاس علم نہیں ہے، شیروانی بڑی شاندار ہے، ٹوپی بڑی شاندار ہے، حلیہ بڑا خوبصورت ہے، لیکن اس کے اندر برتن خالی ہے، اس کے اندر علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے. وہ ایک نمبر کا جاہل ہے. اور لوگ اس کو مفتی بنا لیں گے، لوگ اس سے فتویٰ پوچھیں گے. فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. اور جب جاہلوں سے فتویٰ پوچھا جائے گا وہ غلط سلط فتوے دے کر کے خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے. تو یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے. علم اٹھا لیا جائے گا. وَتَقْصُرَ الزَّلَازِلُ. اور قیامت کی دوسری نشانی اس حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ زلزلے بہت آئیں گے. زلزلے بہت آئیں گے. ابھی ترکی اور شام کے اندر جو زلزلہ آیا ہے، اتنا خطرناک زلزلہ ترکی اور شام کی تاریخ میں بہت زمانے کے بعد آیا ہے. ہندوستان میں ہلکے پھلکے زلزلے کے جھٹکے دلی کے آس پاس محسوس کیے جاتے ہیں، لوگ ڈر جاتے ہیں. لیکن اب دیکھیے زلزلے کثرت سے آ رہے ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ اگلا نمبر کس ملک اور کس علاقے کا ہو جائے گا. وَتَقْصُرَ الزَّلَازِلُ. اور قیامت کے پہلے زلزلے بہت زیادہ آئیں گے. وَتَظْهَرَ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ. اور زمانہ بہت قریب ہو جائے گا، ٹائم بہت جلدی سے گزرے گا. آج کل دیکھیے مہینہ تو ایسے جا رہا ہے جیسے ہفتے جا رہے ہیں، سال تو ایسے پلٹ رہا ہے جیسے مہینہ پلٹ رہا ہے. وقت کتنی تیزی سے بھاگ رہا ہے. ایسا تو نہیں کہ پہلے 24 دن بھر میں 24 گھنٹے ہوتے تھے، اب 18 گھنٹے بچے، اب بھی 24 ہی گھنٹے. بھائی ابھی سال میں 12 مہینے، لیکن ٹائم کی برکت ختم ہو گئی. میں تو ایک طالب علم کی حیثیت سے کبھی کبھی سوچتا ہوں. ابھی میں راستے میں آ رہا تھا، ہمارے ساتھی لوگ بیٹھے تھے کار میں.
موبائل کے ذریعے کتنی سہولت ہوگی. کوئی حدیث تلاش کرنی ہے, پہلے علماء کو بخاری میں کوئی حدیث تلاش کرنی ہے, اب بخاری مان لو بخاری 8 جلدوں والی بخاری ہے تو 8 جلدوں میں وہ تلاش کرتے تھے تب وہ حدیث ملتی. آج تو موبائل ہمارے پاس ہے, ہمیں حدیث سرچ کرنی, ہم نے حدیث کا ایک لفظ ڈالا, صحیح بخاری میں کہاں کہاں وہ حدیث ہمارے سامنے آ گئی. اتنی سہولت ہے. ہمیں کوئی بات اگر ٹائپ کرنا ہے موبائل پر, ٹائپ کرنے کے لیے ہمیں انگلی چلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم نے موبائل کے اوپر بول کر کے ہم نے کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. عربی میں, اردو میں, انگلش میں, جس زبان میں آپ چاہیں آپ وائس ٹائپنگ کر لیں, بول لیں, جو بولیں گے وہ ٹائپ ہوتا چلا جائے گا. اتنی سہولت ہوگی. مگر اس کے باوجود ہمارے وقت کی برکت ختم ہو گئی میرے بھائی. اسی مبارک پور کی سرزمین پر کسی نے بیٹھ کر کے قرات لکھی تھی, کسی نے بیٹھ کر کے تحفۃ الحوضی لکھی تھی. جس دور میں انٹرنیٹ نہیں تھا, جس دور میں سوشل میڈیا نہیں تھا, جس دور میں اتنی ترقی نہیں تھی, اس دور میں ان اللہ والوں نے, ان علماء نے, اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, اللہ ان کے اس عمل کو ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. انہوں نے امت کے لیے کتنا بڑا سرمایہ دے دیا. آج بھی عرب دنیا میں اتھارٹی کی حیثیت حاصل ہے. مشکات کی شرح کی بات آتی ہے, اپنے تو اپنے غیر مسلک کے علماء نے, بہت بڑا نام ہے ہمارے حنفی مسلک میں علامہ حبیب الرحمن العظمی جو مئو کی سرزمین کے تھے, انہوں نے لکھا کہ مشکات اگر کبھی میں پڑھاتا ہوں تو پہلے میرات دیکھتا ہوں, میں میرات المفاتیح کو دیکھتا ہوں, علامہ عبید اللہ مبارک پوری کی شرح کو دیکھتا ہوں, اس سے بہترین میری نظر میں کوئی شرح نہیں. آج بھی سنن ترمذی کی شروحات کی جب بات آتی ہے تو تحفۃ الحوضی کو 1 نمبر پر رکھا جاتا ہے. ان کے کام میں برکت تھی میرے بھائی, ان کے علم میں برکت تھی, ان کے ٹائم میں برکت تھی. آج ہمارے یہ طلبہ بیٹھے ہیں, میں بڑی معذرت کے ساتھ اپنے طلبہ سے کہنا چاہوں گا, جاؤ رات میں بیٹھ کر کے سوچنا کہ تمہارے 24 گھنٹوں میں فیس بک تمہارا کتنا ٹائم لے رہا ہے, تمہارا واٹس ایپ کتنا ٹائم لے رہا ہے, یوٹیوب پر بیٹھ کر کے فضول چیزیں دیکھنے میں تم کتنا ٹائم گزار رہے ہو, انسٹاگرام اور فیس بک ریلز پر آپ کا کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے. کبھی سوچنا اور غور کرنا کہ آج ہمارے وقت کی برکت کہاں چلی گئی. وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ, زمانہ بہت قریب ہو جائے گا, وقت بہت تیزی سے گزرنے لگے گا. وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ, اور بہت زیادہ فتنے ظاہر ہوں گے. اب اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے میرے بھائی کہ مسلمانوں کی لڑکیاں آج غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں. لڑکی کا نام ہے صوفیہ پروین, اس کی شادی ہو رہی ہے منوکھر کے ساتھ. ابھی جے پور کا معاملہ سامنے آیا ہے, مسلمان لڑکی کی شادی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ ہندو ریتی رواج سے ہو رہی ہے. اور یہ ایک واقعہ نہیں, ہندوستان میں ہر ہفتے نہیں ہر دن اس طریقے کے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے کہ مسلمان اپنے ایمان کو چھوڑ کے مرتد ہو جائے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تھا بادروا بالاعمال فتنا کقطع الليل المظلم, او لوگو تم نیکی کے کام میں جلدی کرو, بہت بڑے بڑے فتنے آنے والے ہیں. اتنے زیادہ فتنے آئیں گے جیسے اندھیری رات میں کچھ نظر نہ آتا ہو, اتنے فتنے نظر آئیں گے کہ تمہیں روشنی نظر نہیں آئے گی. یصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا, صبح کو ایک انسان مسلمان ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا, شام کو مسلمان ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا, وہ دنیا کے چند ٹکے کے بدلے اپنے دین کا سودا کر لے گا, اپنے ایمان کا سودا کر لے گا. وہ لوگوں آج یہ فتنوں کا دور ہے, آج مسلمان نوجوان اپنے دین سے دور ہے, مسلمان نوجوان لڑکیاں اپنے دین سے دور ہو رہی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا فتنے بہت زیادہ ظاہر ہوں گے. اس کے بعد آپ نے فرمایا وَيَكْثُرَ الْحَرْجُ, اور خون خرابہ بہت زیادہ ہوگا. ابھی بنارس کی وہ نیوز آپ نے سنی ہوگی, ہمارے علاقے کا ایک معصوم بچہ گھر سے نکلتا ہے اور لاپتہ ہو جاتا ہے. ایک دن کے بعد اس کے محلے سے کچھ دوری پر اس کی ڈیڈ باڈی اور اس کی لاش کے ٹکڑے کوڑے کھانے کے پاس ملتے ہیں. جب سی سی ٹی وی کیمرہ کی ریکارڈنگ کو کھنگالا جاتا ہے, قاتل پکڑا جاتا ہے, اور جیل میں پہنچنے کے بعد وہ قاتل کہتا ہے کہ یہ بچہ مجھے چھیڑا کرتا تھا, یہ میرا مذاق اڑایا کرتا تھا, اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا.
اب اندر کی کیا حقیقت ہے اللہ عالم، لیکن اس نے پولیس کو یہ بیان دیا ہے۔ سوچیے آج 8 سال کے 7 سال کی معصوم بچی کو لوگ قتل کرنے میں دیر نہیں کر رہے ہیں، 6 سال کی معصوم بچیوں کے ساتھ ریپ کر کے ان کو ختم کر دیا جا رہا ہے۔ وَيَكْسُرَ الْحَرْجُ، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں بہت زیادہ قتل و خون خرابہ ہوگا، بہت زیادہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے، حتیٰ یکثر فیکم المال، اور مال کی کوئی کمی نہیں ہوگی، مال لوگوں کے پاس بہت زیادہ ہوگا۔ قیامت کے پہلے ایک ایسا دور آئے گا کہ مال و دولت کی کوئی کمی لوگوں کے پاس نہیں ہوگی۔ تو یہ زلزلے یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے میرے پیارے ساتھی۔ آج تو ویڈیوز آ رہے ہیں ترکی کے، لوگ ہوٹلوں میں بیٹھ کر آرام سے کھانا کھا رہے ہیں اور اچانک زلزلہ آ رہا ہے، کوئی ٹیبل کے نیچے جا کے چھپ رہا ہے، کوئی اپنی بلڈنگ سے بھاگ رہا ہے، اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میرے گھر میں میری بیوی موجود ہے، میرا بھائی موجود ہے، میرا باپ موجود ہے، میرا لاکھوں کروڑوں کا پیسہ موجود ہے، میرے بینک میں میرے اماؤنٹ کا کیا ہوگا۔ وہاں تو بس ایک ہی فکر ہے کہ کیسے میری جان بچ جائے۔ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ سوچو میرے بھائیو، جب ایک ہلکے سے زلزلے کا یہ عالم ہے جو ترکی اور سیریا اور لبنان کے کچھ علاقوں میں آیا ہے، جب اس ہلکے سے زلزلے کا یہ عالم ہے تو سوچو اس زلزلے کا کیا عالم ہوگا جو صرف ترکی کے اندر تو نہیں آئے گا، جو صرف سیریا کے اندر تو نہیں آئے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جب پوری روئے زمین کے اوپر زلزلہ طاری ہو جائے گا، جب پوری زمین کو ہلا دیا جائے گا اور زمین اپنے سارے کے سارے بوجھ نکال دے گی اور انسان کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن یہ زمین کہے گی اور یہ زمین بتائے گی، یا ملوں کی سرزمین بھی بتائے گی کہ اس دھرتی پر تم نے کون کون سے کام کیے تھے۔ اچھے کاموں کی بھی گواہی دے گی اور برے کاموں کی بھی گواہی دے گی، زمین گواہی دے گی، زمین بولے۔ سوچو میرے بھائیو زلزلے کا عالم کیا ہوگا۔ یہ جو زلزلہ آیا اس میں تو 50,000 لوگوں کے مرنے کی خبریں آ رہی ہیں، اس میں تو 50,000 یا لاکھ لوگوں کے مرنے کی خبر آ رہی ہے، اور اس میں بھی حالت یہ ہے کہ لوگوں کا چہرہ، لوگوں کے چہرے پر اتنا خوف طاری ہے جو دیکھا نہیں جاتا ہے۔ او لوگوں، کبھی قرآن اٹھاؤ اور قیامت کے دن کے زلزلے کا جو نقشہ اللہ نے کھینچا ہے اس نقشے کو آپ قرآن کے اندر دیکھو۔ سورہ حج میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ او لوگوں، قیامت کے دن کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا۔ او لوگوں، اپنے رب سے ڈرو، اپنے پروردگار سے ڈرو، قیامت کے دن کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا۔ اس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ماں کو بھی اپنے بچے کا ہوش نہیں ہوگا۔ دنیا میں ماں سے زیادہ بچے، جتنی محبت ماں بچے سے کرتی ہے کوئی کسی سے نہیں کر سکتا۔ اور بچہ اگر شیر خار ہو، دودھ پیتا بچہ ہو، ماں کو جتنی بھی گہری نیند آ رہی ہو، اگر بچہ رات میں اڑ گیا اور بچہ رو رہا ہے، ماں اپنا آرام تیاگ دے گی اور بچے کو پہلے دودھ پلائے گی، تب اس کو چین ملے گا۔ یہ محبت ہوتی ہے ماں اور بچے کی۔ اللہ نے نقشہ بھی کھینچا تو کیا کھینچا؟ یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ماں کو اپنے بچے کا ہوش نہیں ہے۔ وتضع كل ذات حمل حملها، اور حمل والی عورتوں کے حمل مارے ڈر کے ثابت ہو جائیں گے۔ وترى الناس سکارى، اور ایسا لگ رہا ہوگا کہ لوگ نشے کی حالت میں، وما هم بسکارى، لیکن کوئی نشے کی حالت میں نہیں ہوگا۔ ولیکن عذاب اللہ شدید، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ اس چھوٹے سے زلزلے میں ہم نے دیکھا باپ کو بیٹے کی فکر نہیں ہے، باپ بھاگ رہا ہے اپنی جان بچانے کے لیے۔ زندگی بھر ساتھ دینے کا وعدہ کرنے والی بیوی کو اپنے شوہر کی فکر نہیں ہے۔
نکاح کر کے جو بیوی کو لایا ہے شوہر کو اپنی بیوی کی فکر نہیں ہے. ہم نے چھوٹے سے زلزلے میں یہ حالات دیکھے. او لوگوں کل قیامت کے دن کا زلزلہ جب آئے گا تو کیا عالم ہوگا. اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اس دن انسان اپنے بھائی کو دیکھ کے بھاگے گا, اپنی ماں کو دیکھ کر کے بھاگے گا, اپنے باپ کو دیکھ کر کے بھاگے گا, اپنی بیوی کو دیکھ کر کے بھاگے گا, اپنے بچوں کو دیکھ کر کے بھاگے گا. اس دن تو ہر انسان کو اپنی فکر ہوگی. بلکہ قیامت کے دن کا تو یہ عالم ہوگا, انسان یہ سوچے گا کہ میری بیوی کو اللہ پکڑ لے مجھے چھوڑ دے, میرے بچوں کو پکڑ لے مجھے چھوڑ دے. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. انسان کہے گا اے اللہ میرے بچوں کو تو لے لے مجھے چھوڑ دے, میری بیوی کو لے لے مجھے چھوڑ دے, میرے بھائی کو لے لے مجھے چھوڑ دے, میرے پورے خاندان کو تو پکڑ لے لیکن مجھ کو چھوڑ دے. جب اس چھوٹے سے زلزلے کا یہ عالم ہے تو سوچو قیامت کے دن کا زلزلہ کا کیا عالم ہوگا. یہ زلزلہ ہمیں سبق دے رہا ہے کہ میرے بندو زمین ذرا سی حرکت کر رہی ہے اور تمہارے خوف کا یہ عالم ہے, تمہاری تباہی کا یہ عالم ہے. جو اللہ زمین کو ذرا سی حرکت دے سکتا ہے وہ اذا زلزلت الارض زلزالہا, وہ پوری زمین کو کیا حرکت نہیں دے سکتا ہے. اس طریقے کے زلزلوں کو دیکھ کر کے قیامت کے اوپر ہمارا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے میرے بھائیوں, آخرت کے اوپر ہمارا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے. زلزلہ آتا ہے, کتنی محنت سے وہ بلڈنگیں بنی ہوں گی, کروڑوں کی بلڈنگ تاش کے پتوں کی طرح ملبے کا ڈھیر بن گئی. ابھی آج میں نے نیوز دیکھی کہ کئی دنوں کے بعد ایک چھوٹا سا بچہ ملبے کے اندر سے زندہ نکلا. یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. کروڑوں کی بلڈنگ آج ملبے کا ڈھیر بن گئی. یہ سبب بھی یہ زلزلے دے رہے ہیں. او لوگوں اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ دنیا فانی ہے. اس دنیا کے اٹریکشن پر تم نہ جاؤ, اس دنیا کی خوبصورتی پر نہ جاؤ, اس دنیا کی چمک دمک پر نہ جاؤ. اس دنیا میں ہر چمکنے والی چیز کی چمک ایک دن ختم ہو جائے گی, ہر رنگین چیز ایک دن بے رنگ ہو جائے گی, ہر نور والی چیز ایک دن اندھیری ہو جائے گی. اس دنیا کی چاندنی ایک دن ختم ہو جائے گی, لاکھوں کروڑوں کی بلڈنگ ایک دن تباہ ہو جائے گی. اللہ نے فرمایا سورہ کہف کے اندر انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. میرے بندو ہم نے زمین کے اوپر جتنی چیزوں کو بنایا ہم نے اس کو زینت کے طور پر بنایا, ہم نے اس کو خوبصورت بنایا. یہاں جوان بھی خوبصورت ہیں, یہاں بچے بھی خوبصورت ہیں, یا لڑکے بھی خوبصورت ہیں, یا عورتیں بھی خوبصورت ہیں. بڑی چارمنگ ہے, بڑا گلیمر ہے, بڑی خوبصورتی ہے. ہم نے دنیا کے اندر خوبصورتی کو بنایا, ہم نے دنیا کے اندر زینت کو بنایا. وَإِنَّا لَجَائِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. لیکن ایک دن آنے والا ہے جب دنیا کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی اور ساری کی ساری زمین چٹیل میدان کی طرح ہو جائے گی. یہ عالیشان بلڈنگیں ختم ہو جائیں گی, یہ بڑے بڑے پہاڑ ختم ہو جائیں گے, یہ ندیاں, یہ سمندر, یہ دریا, یہ پیڑ, یہ پودے, یہ سب ختم ہو جائیں گے. وَإِنَّا لَجَائِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. ہم زمین کو چٹیل میدان بنانے والے ہیں. جانتے ہو دنیا کی مثال اللہ نے کیا دی ہے قرآن میں؟ سورہ کہف پڑھتے ہو جمعہ کے دن؟ نہیں پڑھتے ہو تو پڑھا کرو. 15 سے 20 منٹ لگیں گے آپ کو پڑھنے میں, لیکن ہر جمعہ کو اگر آپ سورہ کہف پڑھ لیں, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے سے اگلے جمعہ تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشنی آپ کو عطا کی جائے گی, ایک نور آپ کو عطا کیا جائے گا. 15-20 منٹ کی محنت سے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور مل رہا ہے میرے بھائی تو کیا جاتا ہے ہمارا. ہمیں تو ایسے موقع تلاش کرنے چاہیے, ہمیں تو ایسے موقعوں کا فائدہ اٹھانا چاہیے. سورہ کہف میں اللہ نے دنیا کی بڑی پیاری مثال دی. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا.
اللہ نے فرمایا میرے بندو اس دنیا کی مثال میں بیان کر رہا ہوں، غور سے سنو۔ کماء انزلنا، جیسے آسمان سے ہم پانی برساتے ہیں، فاختلط بہ نبات الارض، اور جب وہ بارش زمین کے اوپر برستی ہے تو زمین کے اندر سے پودے نکلتے ہیں، زمین کے اندر سے کھیتیاں نکلتی ہیں۔ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَزْرُوهُ الرِّيَاحُ، اور شروع میں وہ پودے بڑے ہرے بھرے ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن ایک دن ایسا آتا ہے کہ ان کو کاٹ دیا جاتا ہے، وہ پودے کاٹ دیے جاتے ہیں اور وہ گھاس پھوس بن جاتے ہیں اور ہوائیں ان کو اڑا کے لے کے چلی جاتی ہیں۔ پتہ یہ چلا دنیا کی ہر خوبصورت چیز کو ایک دن بدصورت ہو جانا ہے۔ آج 20 سال کا لڑکا ہے، اس کو اپنی جوانی پر بڑا ناز ہے، اس کو اپنے بازوؤں پر بڑا ناز ہے، اس کو اپنی طاقت پہ بڑا ناز ہے۔ ایک دن ایسا بھی آئے گا اگر تو زندہ رہے گا تو وہ دن بھی تو دیکھے گا کہ تو جھک کر کے چلے گا اور لاٹھی کے بل پر چلے گا اور تجھے کسی کے سہارے کی ضرورت پڑے گی۔ ایک جوان لڑکی ہے، بڑے میک اپ کے ساتھ بڑی سج سمر کر کے وہ گھر سے نکل رہی ہے، اس کو اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز ہے، اس کو اپنے حسن پر بڑا ناز ہے۔ اگر وہ زندہ رہے گی تو وہ دن بھی اپنی زندگی میں دیکھے گی جب وہ 70-80 سال کی بڑھیا ہو جائے گی، اس کے چہرے پر جھریاں آ جائیں گی، اس کے سارے کالے بال سفید ہو جائیں گے، اس کی آنکھوں کی ساری خوبصورتی ختم ہو جائے گی اور کوئی اس کو دیکھنا بھی پسند نہ کرے گا، اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر کے وہ اپنے آپ کو کبھی غور سے نہیں دیکھ پائے گی۔ یہاں ہر چمکتی چیز کو ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ زلزلے ہمیں اور آپ کو یہ سبق بھی دیتے ہیں کہ دنیا فانی ہے اور دنیا کو ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ اچھا یہ زلزلے آتے کیوں ہیں؟ اب نیوز چینل والوں سے جا کے پوچھو، اب وہ بتائیں گے کہ سائنس یہ کہتی ہے، سائنس یہ کہتی ہے، اور یہ زمین کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے اور ایسے ویسے، وہ ساری جو وجہ بتائیں گے وہ ظاہری وجہ بتائیں گے، اور ہم اور آپ بھی اسی کو سمجھتے ہیں بھائی زلزلے اس لیے آتے ہیں۔ زلزلے کی ایک ظاہری وجہ ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے باطنی وجہ۔ ایک تو ظاہری اسباب ہوتے ہیں کہ زمین کے اندر سائنس کے اعتبار سے ایسا معاملہ ہوا اس لیے زلزلہ آ گیا، لیکن کچھ ایسے اسباب بھی زلزلے کے ہوتے ہیں جو ہمیں اور آپ کو نظر نہیں آتے۔ اب جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں ان کو صرف ظاہری اسباب نظر آتے ہیں، اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو دنیا کی بڑی نالج ہے، دنیا کی بڑی جانکاری ہے، لیکن آخرت کے معاملے میں وہ بالکل زیرو ہے، آخرت کی کوئی نالج نہیں، دنیا کے بارے میں بہت نالج ہے۔ اسی مبارک پور اور امیلوں میں ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ جو ساڑی کا دھاگا، ساڑی کو انگلی سے ٹچ کر کے بتا دیں گے کہ اس میں کون سا دھاگا لگا۔ ہمارے بنارس میں ہمارے 2 ساتھی آئے ہیں، ساڑی کا کاروبار یہ بھی کرتے ہیں، اتنے ماہر لوگ ہوتے ہیں جو کاروبار کے اندر داخل ہوتے ہیں، وہ کپڑے کو چھو کر کے بتا دیں گے کہ یہ پیور ہے یا نقلی ہے، اتنی پہچان ہوتی ہے۔ دنیا کی اتنی جانکاری ہے مگر آخرت کے معاملے میں زیرو ہے بہت سارے لوگ۔ ان کو 2 رکعت نماز پڑھنے کی تمیز بھی نہیں، ان کو اللہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، ان کو آخرت کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ اسی لیے امام حسن بصری کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ اپنی ناخن کے اوپر وہ چاندی کا سکہ رکھ کر کے اس کا وزن ان کو بتا دیں گے، اپنے انگوٹھے کے ناخن پر، اپنے انگوٹھی اور انگلی کے ناخن پر رکھ کر کے وہ سکے کا وزن بتا دیں گے۔ وما یحسن یصلی رکعتین، لیکن 2 رکعت نماز ان کو پڑھنا نہیں آتا۔ تو جن لوگوں کی نظر صرف ظاہر پر ہوتی ہے ان کے لیے زلزلے بھی نارمل بات ہے، ٹھیک ہے بھائی، جیسے بارش ہوتی ہے، جیسے سورج نکلتا ہے، ایسے زلزلہ آ رہا ہے۔ وہ زلزلے سے کبھی عبرت حاصل نہیں کرتے، اس سے ان کے دل پر کبھی ڈر نہیں طاری ہوتا، ان کے لیے زلزلہ ایک نیوز ہے، ایک خبر ہے۔ نہیں میرے بھائی، زلزلے کو ایک نیوز کی طرح مت سمجھو۔ جب سے زلزلہ آئے اور مرنے والوں کی جب چیخ و پکار کو سنو تو سوچو کہ ان کی جگہ تم بھی ہو سکتے تھے۔ ترکی اور سیریا اور لبنان کا وہ زلزلہ آپ کے ملک اور آپ کے گاؤں اور آپ کی بستی پر بھی آ سکتا ہے۔
अम्मा आयशा फरमाती हैं, सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी जब तेज हवा चलती हुई देखते थे तो आपके चेहरे का रंग बदल जाता था। जब आसमान में आप बदलियों को देखते थे तो आपके चेहरे का रंग बदल जाता था। अम्मा आयशा ने एक मर्तबा कहा, अय अल्लाह के नबी, जब हवा चलती है तो लोग खुश हो जाते हैं, जब आसमान में बदली नजर आती है तो लोग खुश हो जाते हैं, लोगों को ये लगता है कि बारिश होने वाली है। लेकिन अय अल्लाह के नबी, मैं देखती हूँ कि जब भी तेज हवा चलती है और जब भी आसमान में बादल नजर आते हैं और फी वजही कल कराहा, अय अल्लाह के नबी, आपके चेहरे के ऊपर नापसंदीदगी के आसार नुमाया हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि आप बहुत परेशान हैं, बहुत दुख में हैं, बहुत तकलीफ में। ऐसा क्यों है अल्लाह के नबी? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, या आयशा मा युअम्मिमुनी अन यकूना फीही अज़ाब। आयशा, जब तेज हवा चलती है और जब आसमान में बदलियां नजर आती हैं तो मुझे इस बात का डर लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि इस हवा के जरिए अल्लाह का अज़ाब आने वाला हो, कहीं इस बदली के जरिए अल्लाह का अज़ाब आने वाला हो। वक़द उज़िबा क़ौमुन बिर्रीहि, आयशा, तुमसे पहले दुनिया में ऐसी कौम भी आई है, इस कौम के ऊपर अल्लाह ने तेज हवा के जरिए अपना अज़ाब भेजा है। और आयशा, ऐसी कौम भी तुमसे पहले दुनिया में आ चुकी है। जब आसमान में उन्होंने बादल को देखा तो उन्होंने कहा, हाज़ा आरिज़ुन मुम्तिरुना, ये आसमान का बादल है जो हम पर बरसने वाला है। लेकिन वो बादल उनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब बन करके नाजिल हुआ। इसलिए आयशा, जब मैं आसमान में बादल को देखता हूँ, जब मैं आसमान में तेज हवाओं को चलते हुए देखता हूँ तो मैं डर जाता हूँ और मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा और इस्तिग़फ़ार करता हूँ। ये हमारे नबी का तरीका है। तो जलजले को सिर्फ एक नेचुरल चीज समझना कि ठीक है, जैसे बारिश हो रही है, जैसे हवा चलने से जलजला आ रहा है, ये मुसलमान की शान नहीं है। मुसलमान जब जलजले को देखता है तो उससे इबरत हासिल करता है। अल्लाह ने फरमाया, वमा नुरसिलु बिल आयाति इल्ला तख़वीफा, हम दुनिया में जितनी निशानियों को भेजते, चाहे वो ज़लज़ले की शक्ल में, चाहे वो सैलाब की शक्ल में, चाहे वो आंधी की शक्ल में, वमा नुरसिलु बिल आयाति इल्ला तख़वीफा, हम ये निशानियां इसलिए भेजते हैं ताकि अपने बंदों को अपना खौफ पैदा करें उनके दिल में, अपना डर उनके दिल में पैदा करने के लिए निशानियों को हम भेजते हैं। एक मर्तबा हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर है, कूफा के गवर्नर है और कूफा के अंदर जलजला। जब कूफा के अंदर जलजला आता है, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु सबको मस्जिद में इकट्ठा करते हैं और मिंबर पर चढ़ते हैं और लोगों के दरमियान खुतबा देते और कहते हैं, अय्युहन नास यस्तातिबुकुमुल्लाहु फआतिबूहु, ओ लोगों, ये जो जलजला आया है ये अल्लाह की नाराजगी की दलील है। ये बता रहा है कि अल्लाह तुमसे नाराज है और अल्लाह तुमसे तौबा करने को कह रहा है। फआतिबूहु, जल्दी से तुम तौबा करो और अल्लाह के गुस्से को दूर करो और अल्लाह की नाराजगी को दूर करो और अल्लाह को मना लो। ये था सहाबा का तरीका। हजरत उमर फारूक के दौर में एक मर्तबा जलजला आया, खतरनाक किस्म का जलजला आया। सुनन बैहकी के अल्फाज हैं, इस्तक़फ़ति सुरूर, कुर्सियां और तख्त उलटने पलटने लगे, खतरनाक किस्म के जलजले के झटके महसूस किए गए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में आते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं, अय्युहन नास अहदस्तुम तदाजिलतुम, ओ लोगों, तुमने कौन कौन से नए नए काम शुरू कर दिए। तुमने अल्लाह के रसूल के दौर के बाद, अभी तो ज्यादा जमाना भी नहीं गुजरा है, तुमने बहुत जल्दी नए नए काम करने शुरू कर दिए हैं। और अगर ये जलजला दोबारा आया, लाखरुजन्ना मिन बैन ज़हरानीकुम, तो मैं तुम्हारे बीच में से निकल जाऊंगा, मैं फिर यहाँ पे नहीं रुकूंगा। यानी हजरत उमर अपने दौर की बात कर रहे हैं कि अब लोगों में चेंजिंग आने लगी है, लोगों में बदलाव आने लगा है, इसलिए अल्लाह ताला जलजले के जरिए हमको डरा रहा है। ओ लोगों, अगर हजरत उमर आज के दौर में आ जाते और हमारा और आपका हाल देख लेते तो सोचो हजरत उमर क्या कहते। तो ये जो जलजले हैं ये अल्लाह की निशानी है और इन निशानियों को अल्लाह अपने बंदों को डराने के लिए भेजता है।
اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے ترکی کے اندر زلزلہ آیا, اگر وہاں ناچنے گانے والے لوگ, وہاں شراب پینے والے لوگ, وہاں زنا کرنے والے لوگ تھے, تو وہاں تہجد پڑھنے والے لوگ بھی ہوتے, رات رات بھر اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ بھی ہوتے, اچھی اور متقی اور پرہیزگار لوگ بھی ہوتے. لیکن جب زلزلہ آیا تو سب کے اوپر آیا. ایسا کیوں ہوا؟ تو یہ بھی سن لو میرے بھائی, جب زلزلہ آتا ہے تو نیک لوگوں کے لیے وہ بطور آزمائش کی آتا ہے, اچھے لوگوں کے لیے وہ بطور آزمائش کی آتا ہے, ان کو آزمانے کے لیے آتا ہے. اللہ نے فرمایا لَنَبْلُوَنَّكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم تمہیں آزمائیں گے جان کی کمی کے ذریعے, مال کی کمی کے ذریعے, پھلوں کی کمی کے ذریعے, کبھی بھوک کے ذریعے, کبھی پیاس کے ذریعے, ہم مختلف طریقوں سے تمہیں آزمائیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اور صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجئے. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. صبر کرنے والوں کی پہچان کیا ہے؟ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے ان کی زبان سے بس ایک ہی جملہ نکلتا ہے, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم اللہ تعالیٰ کی پراپرٹی ہے, اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے, ہم اللہ کے اختیار میں ہیں, اور ہم مر کر کے اللہ ہی کے پاس جانے والے ہیں. ان کے اوپر جتنی بڑی بھی مصیبت آئے وہ یہی کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور وہ صبر کرتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, اگر زلزلے کی شکل میں تباہی اور مصیبت آئی ہے, اللہ کے نیک بندوں کے لیے بطور آزمائش آئی ہے. اور مومن کے اوپر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ مصیبت جب وہ صبر کرتا ہے وہ مصیبت بھی اس کے حق میں بہتر بن جاتی ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, عجباً لامر المومن ان امرہ کلہ خیر. مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے, مومن ہر حال میں بہتری اور اچھائی میں رہتا ہے. اگر مومن کے اوپر اچھی چیز آتی ہے, خوشحالی آتی ہے, تو مومن اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور وہ خوشحالی اس کی حق میں بہتر ہو جاتی ہے. اور اگر مومن کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے, کوئی مصیبت آتی ہے, اور مومن صبر سے کام لیتا ہے تو وہ مصیبت بھی اس کے حق میں اچھی ثابت ہوتی ہے. ایک حدیث میں تو اللہ کے پیارے نبی نے یہاں تک فرمایا, ما یصیب المسلم من نصب ولا غصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاقها الا كفر الله بها خطاياه. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ مسلمان کے اوپر جو بھی تکلیف آتی ہے, جو بھی اس کو چوٹ لگتی ہے, جو بھی اس کو ٹینشن ہوتی ہے, جو بھی مسلمان اور مومن کو تکلیف ہوتی ہے, یہاں تک کہ اس کے پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے, اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. وہ تکلیف اور وہ مصیبت اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. تو اچھے لوگوں کے لیے یہ مصیبت, یہ زلزلے آزمائش ہوتے ہیں, اور برے لوگوں کے لیے, فاسق و فاجر لوگوں کے لیے, اپنے آنکھوں کا, اپنے ہاتھوں کا, اپنے جسم کا, اپنی جوانی کا غلط استعمال کرنے والوں کے لیے زلزلے عذاب بن کر کے آتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. میرے بندو, تمہارے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہوتی ہیں. ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ. او لوگو, تمہیں زمین کے اندر اور سمندر کے اندر جہاں بھی کوئی تباہی نظر آئے, سمجھ جاؤ کہ وہ لوگوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے, وہ لوگوں کے گناہ کا نتیجہ ہے. آج آپ دیکھ لیجیے, انسان کے آگے سجدہ کرتا ہے. ابھی ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ممبئی میں ایک بہت بڑے مدرسے کا ادگھاٹن کیا ہے. میں نے دیکھا کہ اس مدرسے کا, جس مدرسے کا انہوں نے ادگھاٹن کیا, وہ جس فرقے کا مدرسہ ہے, اس فرقے کا جو سب سے بڑا عالم ہے جس کو وہ سیدنا بولتے ہیں, اس سیدنا کے آگے ان کی ساری جو پبلک ہے وہ سجدہ کر رہی ہے. کیا یہ شرک نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کے حق کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے؟
میرے بھائیوں، انسان زنا کرے، انسان چوری کرے، انسان شراب پیے، یہ سارے گناہ ایک طرف ہے، اور انسان شرک کرے، انسان اللہ کا حق کسی اور کو دے، یہ ایک طرف ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے، اور آج اللہ کے بندوں کی کتنی بڑی تعداد ہے جو آج شرک کرے۔ تو یہ زلزلے عذاب بن کر کے آ رہے ہیں، اور اسی لیے اللہ نے قرآن میں ہمیں بار بار ڈرایا ہے کہ زلزلے کبھی عذاب بن کر کے بھی تمہارے اوپر آئیں گے۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا۔ اللہ نے فرمایا تم پر تین طریقے سے اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ آسمان سے آ سکتا ہے بارش کی شکل میں، پتھروں کی بارش ہوئی تھی قوم لوط کے اوپر، لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی تھی اور پوری قوم کو اللہ نے الٹ پلٹ دیا تھا۔ آسمان سے تم پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پیر کے نیچے زلزلے کے ذریعے بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، او یلبسکم شیعا، یا اللہ تعالیٰ تم کو آپس میں لڑا دے گا، تم کو فرقوں میں بانٹ دے گا، تم کو الگ الگ ٹکڑیوں میں بانٹ دے گا، تم ایک دوسرے کو مارنے کاٹنے لگو گے۔ اس طریقے سے اللہ کا عذاب تم پر آئے گا۔ قرآن کے 29ویں پارے کو اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے اَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔ میرے بندو، آسمان میں جو اللہ ہے، جو عرش پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے، وہ اللہ اگر تم کو زمین میں دھسانا چاہے تو تم کیا بگاڑ سکتے ہو؟ زمین ہلنے لگے گی، زمین تھر تھرانے لگے گی، اور وہ زمین کے اندر تم کو دھسا دینا چاہے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو زلزلے اللہ کا عذاب بن کر کے بھی آتے ہیں میرے پیارے ساتھ۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ زلزلے آئیں تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ تو یاد رکھیے، ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جب یہ زلزلے آئیں تو ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، ہم اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں اور اللہ سے توبہ کریں۔ ابھی ہم نے کورونا کی شکل میں اتنی بڑی پریشانی دیکھی، اس کے بعد یہ زلزلے آ رہے ہیں اور قدم قدم پر اس طریقے کی مصیبتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ یہ مصیبتیں اللہ تعالیٰ بھیج کر کے ہمیں اور آپ کو وارننگ دے رہا ہے، ہمیں اور آپ کو سنبھلنے کا موقع دے رہا ہے کہ اے ہندوستان والوں، سیریا اور ترکی کے اوپر تو اتنی بڑی مصیبت آئی، یہ مصیبت تمہارے اوپر بھی آ سکتی تھی، تم کو ہم نے ابھی تک بچا لیا ہے، اب بھی تمہارے پاس موقع ہے، تم اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لو۔ اللہ نے فرمایا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جب ہمارا عذاب تمہارے اوپر آیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں گر گڑاتے، تم تضرع کرتے، تم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے، لیکن تمہارے دل بہت سخت ہو چکے ہیں اور شیطان تمہارے گناہوں کو مزین کر چکا ہے۔ اب تو بہت سارے گناہ ایسے ہیں ان کو کوئی گناہ سمجھتا ہی نہیں۔ پہلے پورے گاؤں میں اگر کسی لڑکے کے بارے میں پتہ چل جاتا، کسی لڑکی کے بارے میں پتہ چل جاتا کہ ان دونوں کے درمیان ناجائز تعلق ہے تو پوری قوم تھوکتی تھی کہ بڑے کیریکٹر لیس لوگ ہیں، بڑے بدکردار لوگ ہیں، ان کے درمیان ناجائز تعلق ہے۔ آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آج تو فیس بک اور انسٹاگرام کا دور ہے، آج تو ہر گھر اور ہر گلی اور ہر محلے کے اندر اس طریقے کے واقعات ہم کو نظر آ رہے ہیں۔ آج سوشل میڈیا نے نوجوان لڑکیوں کو کہاں تک پہنچا دیا ہے میرے بھائیو، آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ 9 سال کی 10 سال کی لڑکیاں آج وہ سوشل میڈیا پر لڑکوں کے ساتھ چیٹنگ کر رہی ہیں، رات بھر باتیں کر رہی ہیں، ملاقاتیں تک ہو رہی ہیں۔ آج وہ بچے جو بھی ڈھنگ سے بالغ نہیں ہوئے ہیں، وہ اپنی عمر کے پہلے ان کو بالغ بنایا جا چکا ہے، وہ ذہنی طور پر وہ بالغ ہو چکے ہیں۔ آج زناکاری اور بدکاری کی اڈے ہر گلی گلی اور نگر نگر نظر آ رہے ہیں۔ اب ان حالات میں اگر یہ زلزلے آ رہے ہیں اور یہ کورونا آ رہا ہے اور یہ بیماریاں آ رہی ہیں اور یہ مصیبتیں آ رہی ہیں تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، ان کی پیشن گوئی تو اللہ کے پیارے نبی پہلے ہی فرما چکے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لم
تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. جب بھی کسی قوم میں بے حیائی پھیلے گی، زناکاری پھیلے گی، بدکاری پھیلے گی، اس قوم کے اوپر طاعون کی بیماری اور ایسی ایسی بیماریاں جن کا نام ان کے باپ دادا نے نہیں سنا تھا، وہ بیماریاں ان کے اوپر مسلط ہو جائیں گی. ہم تو بڑے اطمینان سے بیٹھے ہیں صاحب، ہمارے یہاں کی لڑکی تو نقاب میں نکلتی ہے، ہمارا مبارک پور تو نقاب میں بہت آگے ہے، ہمارا بنارس تو نقاب میں بہت آگے ہے. اس نقاب کے پیچھے مجھے کہنے دیجئے میری مائیں بہنیں بیٹھی ہو، برا نہ مانے، آج اس نقاب کو اور اس پردے کو اپنی سیاہ کاریوں پر پردہ ڈالنے کا ایک ذریعہ بنا دیا گیا. ویڈیوز آتے ہیں، نقاب والی مسلمان لڑکی غیر مسلم کے ساتھ بائک پر ٹہل رہی ہے، گلی میں اس سے باتیں کر رہی ہے، ہوٹلوں میں اس سے بغلگیر ہو رہی ہے. اس طریقے کی تصویریں اور ویڈیو مئو کی، مبارک پور کی، بنارس کی اور ہندوستان کے مختلف شہروں کی ہمارے سامنے آ رہی ہے. میری بہنوں، یہ نقاب یہ آپ کو پہچان چھپانے کے لیے نہیں دیا گیا تھا، یہ نقاب آپ کو پہچان بتانے کے لیے دیا گیا تھا. یہ نقاب اور یہ پردہ یہ اس لیے نہیں ہے کہ مسلمان لڑکی جب نقاب میں نکلے تو سماج کو یہ نہ پتا چلے کہ یہ کس گھر کی لڑکی ہے، بلکہ سماج کو یہ پتا چلے کہ یہ عزتدار گھر کی لڑکی ہے، یہ بدچلن نہیں ہو سکتی، یہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتی، یہ کسی لڑکے کے ساتھ فرار نہیں ہو سکتی، یہ کسی بے حیائی کے اڈے پر نہیں جا سکتی. یہ پردہ مسلمان عورت کی پہچان ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں جہاں پردے کا حکم دیا وہاں پر اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے اور تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلا کریں تو نقاب میں نکلیں، حجاب میں نکلیں، جلباب میں نکلیں. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. یہ پردہ، یہ حجاب، یہ نقاب ان کی پہچان بن جائے گا اور کوئی من چلا ان کو چھیڑنے کی جرات نہیں کرے گا. دنیا سمجھ جائے گی کہ یہ عزتدار گھر کی لڑکی ہے اور کوئی ان کو چھیڑنے کی ہمت نہیں کر سکے گا. آج ہمارے نوجوانوں کو آپ دیکھیے، ٹھیک ہے تقریر سننے کے لیے آگئے، بڑی اچھی بات ہے، اللہ اور ان کے جذبے کو میں اور برکت دے، مگر آپ دیکھیے برائی کا کوئی ایسا اڈا نہیں ہے جہاں ہمارا نوجوان نظر نہ رہا. ایک مسلمان کے بارے میں تو یہاں تک میں نے سنا کہ کوئی فلم آئی تھی شاہ رخ خان کی، اس نے پورے تھیٹر کو بک کر دیا کہ جاؤ اس فلم کو دیکھو. اس نے دنیا کو یہ دکھانے کی کوشش کی کہ اس فلم کو دیکھنا یہ بہت بڑی اسلام کی خدمت ہے اور بہت بڑی مسلمان کی قوم کی خدمت ہے. جس قوم کے بچے بھوکے مر رہے ہیں، جس قوم کی غریب بیٹیاں شادی کی طاقت نہ ہونے کے سبب اپنی جوانی کے دن گزار رہی ہوں، ان کی جوانی برباد ہو رہی ہو، اور جس قوم کے غریب لوگ جاڑے کے موسم میں ٹھنڈی سے ٹھٹر رہے ہوں اور ان کے پاس کمبل نہ ہو، اس قوم کے امیر عمرا آج فلمی تھیٹر کے پورے ٹکٹ خرید کر کے اس کو تقسیم کر رہے ہیں کہ جاؤ یہ فلم دیکھو. یہ اس قوم کا حال ہے. میرے بھائیوں، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ مہلت دے رہا ہے. اگر اللہ نے آپ کو دولت بھی دی ہے، طاقت بھی دی ہے، جوانی بھی دی ہے اور آپ دنیا بھر کے غلط کام کر رہے ہیں اور آپ مزے لے رہے ہیں تو یہ مت سمجھیے کہ اللہ بے خبر ہے. اللہ کو سب خبر ہے. وہ املی لہم، اللہ مہلت دے رہا ہے، اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے. ان قیدی متین، لیکن اللہ کی جو پکڑ ہے وہ بڑی مضبوط ہے، اللہ کی جو تدبیر ہے وہ بڑی مضبوط ہے. جس دن اللہ اپنی تدبیر کو چلے گا، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے عذاب کا کوڑا برسے گا، اس دن میرے بھائیوں ہماری جوانی ہمارے کام نہیں آئے گی. کر عبادت خدا کی جوانی میں تو کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا. کر عبادت خدا کی جوانی میں تو کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا. انسان کی جسم کی طاقت ختم ہو جائے گی میرے بھائی، ایک دن جوانی ختم ہو جائے گی اور اس دن انسان کو وہ سوچے گا کہ میں نے جوانی کو کیسے گزارا ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے.
5 چیزوں کی قیمت کو سمجھو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے. شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر و قیمت کو سمجھو بڑھاپے کے آنے کے پہلے. آج آپ جوانی میں جو نماز پڑھ لیں گے، جو اللہ کے دین کے لیے محنت کر لیں گے، جو دوڑ دھوپ کر لیں گے، جو ٹائم دے دیں گے، وہ کل بڑھاپے میں نہیں دے پائیں. ہم نے اپنی جوانی کو منمانی گزارنا شروع کر دیا اور ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم بڑھاپے میں خوب نیکی کر لیں گے. کیا گارنٹی اس بات کی ہے کہ کل بڑھاپا آپ دیکھ لیں گے؟ کیا ترکی کے اندر جو زلزلہ آیا، کیا اس زلزلے میں مرنے والے سب 70 سال کے بوڑھے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، اس میں 5-5 مہینے کے معصوم بچے بھی ہیں، اس میں 20-20 سال کے جوان لڑکے بھی ہیں، اس میں 18-18 سال کی لڑکیاں بھی ہیں. اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے. وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کو غنیمت سمجھو اس کے پہلے کہ تم بیمار ہو جاؤ. کب کون سی بیماری آ جائے پتہ نہیں. معمولی سا پیٹ میں درد ہوتا ہے، ڈاکٹر کو جا کر کے چیک اپ کراتا ہے، پتہ لگا پیٹ میں ٹیومر ہے، پیٹ میں کینسر ہے، پیٹ میں فلاں بیماری ہے. کب کون سی بیماری کس کو لگ جائے میرے بھائی کوئی گارنٹی نہیں. اپنی تندرستی کے دنوں کی قدر کرو اس کے پہلے کہ بیماری آ جائے. وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور اپنی دولت کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم فقیر ہو جاؤ. ہم نے ایسے بھی کوٹھی والوں کو دیکھا ہے، ہم نے ایسے بھی کروڑپتیوں کو دیکھا ہے، کل جن کو اپنی بیویوں پر ناز تھا، اپنی دولت پر ناز تھا، آج وہ لوگوں سے قرضے مانگ مانگ کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لوگوں سے بھیک مانگ کر کے ان کے گھر میں چولہا جل رہا ہے. ہم نے عروج بھی دیکھا، ہم نے سوال بھی دیکھا. وہ لوگوں اپنی طاقت کے دور کو، اپنی دولت کے دور کے اوپر تم ناز نہ کرو بلکہ اس کو غنیمت سمجھو اس کے پہلے کہ تم کمزور ہو جاؤ، تم غریب ہو جاؤ. وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور اپنے ٹائم کی ویلیو کو سمجھو اس کے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ. اور آخری چیز وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور اپنی زندگی کی قدر و قیمت کو سمجھو اس کے پہلے کہ تم پر موت آئے. میرے بھائیوں، یہ جو زلزلے آئے ہیں، ان زلزلوں نے ظاہر جس ملک میں یہ آئے ہیں وہاں کے لوگ تو ڈرے ہوئے ہیں، مگر ہم اور آپ چین سے بیٹھیں گے صاحب یہ تو ترکی میں زلزلہ آیا ہے. ہم مزے لے لے کر کے ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں کتنے لوگ مرے ترکی میں. اچھا 5,000 10,000 لوگ مر گئے، 20,000 لوگ مر گئے. ہم ان آنکڑوں کا تو ایسے ذکر کرتے ہیں جیسے کرکٹ میچ ہو رہا ہے اور کتنے وکٹ گرے، ہم وکٹ گرنے کی خبر ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں. بھائی صاحب لوگ مر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماں باپ سے بچھڑے ہیں، عورتیں بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، لوگ بیکاری ہو گئے اور کنگال ہو گئے، اور آپ مزے لے لے کے سن رہے ہیں. نہیں میرے بھائی، یہ ان زلزلوں کا ایک سبق یہ بھی ہے، اور یہ آخری بات ہے جو کہہ کے میں بات ختم کر رہا ہوں. ان زلزلوں کا ایک سبق یہ بھی، میں اس کو نوٹ کر لیجئے کہ جب بھی اس طریقے کی کوئی مصیبت آئے اور یہ مصیبت خاص طور سے مسلمانوں پر آئے تو ان کی تکلیف کو آپ اپنی تکلیف سمجھیں. ہر مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے، ان کے درد کو اپنا درد سمجھے. آپ یہ سوچئے وہاں آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ آپ کے بچے یتیم ہو جاتے تو آپ کیا کرتے؟ آپ کی بیوی بیوہ ہو جاتی تو آپ کیا کرتے؟ ان کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچئے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مسلمان کے لیے ویسے ہے جیسے ایک بلڈنگ ہوتی ہے، ایک عمارت ہوتی ہے، عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو طاقت دیتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سپورٹ کرتا ہے. آج الحمدللہ ترکی کے اوپر اتنی بڑی مصیبت آئی، سعودی عرب کے اختلافات ہیں ترکی سے، مگر سعودی عرب بڑھ کر کے اس کی مدد کر رہا ہے. اور ترکی کے جو صدر ہیں اردوغان، ابھی ان کا بیان بھی آیا ہے کہ ہماری مدد کرنے میں سعودی عرب بہت آگے ہے، اور ہندوستان سے بھی کافی مدد گئی ہے، اور ہماری انڈیا کی جو فوج ہے وہ بھی وہاں مدد کرنے کے لیے گئی ہے. اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی مدد فرمائے. ہمیں ان کی مدد بھی کرنی چاہیے اگر ہم کر سکتے ہیں تو، اور نہیں کر سکتے تو دعا تو کر سکتے ہیں. سب سے ادنا درجے کی جو ہم مدد ہے کم سے کم ان اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ ان کی اس مصیبت کو جلد سے جلد دور کرے، اور جو نقصان ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تلافی کر دے. یہ بھی ہمارے اوپر ایک فریضہ بنتا ہے میرے بھائیوں. تو ان زلزلوں کے جو واقعات اور یہ جو قدرتی آفتوں کے جو واقعات آ رہے ہیں ان کو ہم اللہ کا قہر سمجھیں اور اللہ کی طرف سے ایک وارننگ سمجھیں، اور اس کے پہلے کہ وہ مصیبت ہم پر آئے ہم اپنی اصلاح کر لیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں ان واقعات سے جو عبرت اور نصیحت قرآن و سنت میں بتائی گئی ہے وہ ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری ماں بہنوں کی اور ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے. جو لوگ ہم میں سے نماز سے دور ہیں اللہ ان کو نمازی
بنا دے. جو توحید سے دور ہیں اللہ انہیں توحید کے راستے پہ لے آئے. جو غلط راستے پہ چل رہے ہیں اللہ انہیں صحیح راستے پہ لے آئے. جو ہمیں بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے. جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیاب کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ خیر الجزا.